مسواک ایک مرتبہ کریں یا 3 مرتبہ؟ وضو کے دوران مسواک 3 مرتبہ دانتوں پر پھیریں گے یا 1 مرتبہ؟ وضو کے دوران نہ 1 مرتبہ نہ 3 مرتبہ، بس دانتوں کو مسواک سے صاف کریں گے، جتنی بار میں صاف ہو جائیں تو بس ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طولاً و عرضاً منقول ہے مسواک کو دانتوں پہ رگڑنا، تو مسواک دانتوں پہ رگڑیں، جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی دانت صاف ہو گئے ہیں تو کلی کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فجر سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا حکم۔ کیا فجر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کا وقت ختم ہوتا تھا تو آپ سے پوری زندگی فجر کی صرف 2 سنتیں ثابت ہیں۔ سنت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اس لیے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ بہت حریص تھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا منع بھی تو نہیں کیا نبی نے نفل پڑھنے سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے باوجود آپ نے فجر سے پہلے 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے۔ تو اس لیے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا، صرف 2 سنتیں پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ فجر کے فرض نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی فرض نماز قضا ہو گئی ہو یا وطر قضا ہو گئے ہوں یا وطر رہ گئے ہوں تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ وسوسے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا۔ نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی۔ اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ سہو، اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4،
اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، کسی یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے پھر. تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں کم پڑھ لی ہے یا صورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خام خواہ کا وہم ہو رہا ہے. تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ. یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھیں، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھیں. اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی. باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو. اچھی بھلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا ہو. تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں. جس طرف ذہن جائے، پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے نا، وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ. درود شریف کون سا پڑھیں؟ حدیث سے ثابت درود کون سے ہیں؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا درود پڑھنا مسنون ہے؟ دیکھیں درود شریف تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو ویسے تو بہت سارے درود ہیں حدیث میں. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ پڑھ لیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ایک نماز کا فدیہ کتنے روپے ہے؟ ایک نماز کا فدیہ آج کے دور میں کتنے روپے دینا بنتا ہے؟ ایک نماز کا فدیہ ہے بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم، اور ہمارے ہاں جو جامعۃ الرشید کی تحقیق ہے اس کے مطابق 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی ایک فقیر کو دے دی جائے، یا کسی ایک فقیر کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے. لیکن خوب سمجھ لیں کہ نماز میں اصل فدیہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی ہے اس کو قضا کرنی پڑے گی، فدیہ نہیں ہے. تو جو آدمی ناممکن ہو جائے نماز پڑھنا اس کے لیے، ایسی بیماری ہو کہ ہل ہی نہ سکتا ہو، ہوتا نہیں ہے ایسے، گردن تو ہر آدمی ہلا ہی سکتا ہے، تو اشاروں سے نماز پڑھنی پڑے گی. کیونکہ آج کل نا لوگ نمازیں ضائع کر رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے ایسے. تو نماز ہی پڑھنی پڑے گی. اگر آپ کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ قضا ساری شروع کر دیں. تو جو آدمی قضا عمری شروع کرے اور پھر موت آنے لگے اس کو اور وہ اس کی کئی نمازیں رہ جائیں، تو وہ اگر وصیت کرتا ہے کہ وصیت بھی 1/3 مال سے، اس سے زیادہ سے نہیں، کہ میرے 1/3 مال سے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، کیونکہ میں مرنے لگا ہوں یا موت میری قریب آ گئی اور میری نمازیں اتنی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں لوٹا سکتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال کی نمازیں ہوتی ہیں اور آدمی کی عمر ساتھ نہیں دیتی، پھر وہ لوٹانا ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے. تو ایسی صورت میں وصیت کی جائے تو پھر جو میت کے وارثین ہیں وہ نمازوں کا فدیہ ادا کریں، بشرطے کہ وہ 1/3 وراثت میں سے ممکن ہو، 1/3 سے زیادہ ان پر لازم نہیں ہے. تو اس صورت میں ہر ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گندم دیا جائے گا ہماری تحقیق کے مطابق، اور بعض علماء کہتے ہیں 2.25 کلو گندم. تو اس میں وطر کا بھی، حنفیہ کے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہے، حدیث میں اس کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کا بھی الگ سے فدیہ، یعنی ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ ہوگا. یہ جب میت وصیت کرے اور 1/3 کے اندر ادا. اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے پھر وارثین پر یہ بھی لازم نہیں ہے. تو بس وہ وراثت تقسیم کر لیں حسب توفیق. کوئی اپنے والدین کے لیے کچھ بھی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو کر لے. نماز اور تلاوت اور اذکار دل میں پڑھنا، دل میں پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس طرح پڑھنے سے زبان سے حرکت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر زبان کو حرکت دیے بغیر نماز اور اذکار مسنونہ پڑھ لیے جائیں تو کیسا ہے؟ دیکھیں نماز میں تلاوت کرنا، اس کے لیے زبان ہلانا ضروری ہے، تلفظ ادا کرنا ضروری ہے. ہاں جہر نہیں ہو، آواز نہ نکالیں، لیکن ایسا دل میں پڑھنا کہ آپ کی زبان ہی حرکت نہیں کر رہی ہے یا ہونٹ آپ کے چپکے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، بس پورا قیام اسی طرح. ابے بھائی آپ نے سورہ فاتحہ کب پڑھی، آگے سورت کب ملائی؟ تو کہتے ہیں ہم تو پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے ہوتے تو ہونٹ تو ہلتے نا آپ کے. تو جو اس طرح سے پڑھے گا کہ الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی. خوب سمجھ لیں، میں نے دیکھا بعض لوگوں کو چپ منہ بالکل بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اب بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو ہونٹ کے ہلائے بغیر ان کی ادائیگی پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے.
دیکھیں کچھ کلمات تو ایسے ہیں کہ ہونٹ بند کر کے بھی ادا ہو جاتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ اگر آپ کہیں نا ہونٹ بند کر کے، تو صرف زبان کے کنارے سے ہی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پورا ادا ہو جاتا ہے. لیکن اور بہت سارے الفاظ ہیں سورہ فاتحہ میں آگے تلاوت کرتے ہوئے آتے ہیں جس میں آپ کے لیے ہونٹ کا ہلانا ضروری ہے، ورنہ وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہوں گے آپ کے. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور کوئی ذکر کرے گا تو ذکر کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو. البتہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا آسان بنا دیا کہ ہونٹ بند کر کے بھی یہ صرف زبان ہلا کے ادا ہو سکتا ہے.